الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وصلهاء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وأهل التقوى وأهل المغفرة. وفي مقام آخر: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين. سونا جنگل رات اندھیری شائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے عرش حق ہے کہ مسند رفعت رسول اللہ کی ہم سب نے دیکھنی ہے محشر میں
عزت رسول اللہ کی الوداع کر گھنو دوستو میں دنیا فانی تو میں ویندا پیاں گھر سنبھالو اے میرے وارثو ایہا امانت میں ڈیندا پیاں تساں جانو تے جانن جنگیراں او میں گھدی وینا دو گز دیاں لیراں تساں جانو تے جانن جنگیراں او میں گھدی وینا دو گز دیاں لیراں دیکھو میں کئی شے نہ چاہندا پیاں دوستو میں دنیا فانی تو میں ویندا پیاں بزرگان دین فرماندے نے کہ جڑا بندہ مرن والا ہے نا وہ جاندے اس الفاظ دے نال اپنے ورثاء نوں وصیت کر کے جاندے ہے ہر بندہ وصیت کرتا ہے لیکن انسان سندا نہیں سنن والے پھر سن بھی لیندے نے اپنے الوداع کر گھنو دوستو میں دنیا فانی تو میں ویندا پیاں یعنی مینوں الوداع کرو میں دنیا فانی نوں چھڈ کے جا رہا الوداع کر گھنو دوستو میں دنیا فانی تو میں ویندا پیاں گھر سنبھالو اے میرے وارثو ایہا امانت میں ڈیندا پیاں تساں جانو تے جانن جہانگیراں میں گھدی وینا دو گز دیاں لیراں دیکھو میں کئی شے نہ چاہندا پیاں الوداع کر گھنو دوستو میں اس دنیا تو میں ویندا پیاں کیتی ہے میں ساتھ کمائی ہے میں ساری زندگی دولت مردی ویکھی میرے کم نہ آئی ایہا ول ول میں سوچیندا پیاں ساری عمر میں دولت کمائی پر مردی ویکھی میرے کم نہ آئی یارو ایہا ول ول سوچیندا پیاں ہن میرے وارث میں کوچاں دھویسن میرے تن دے کپڑے بھی چاں لہاسن ول ول کوکاں مریندا پیاں الوداع کر گھنو دوستو میں دنیا فانی تو میں ویندا پیاں یکدم چاسن تیرا جنازہ رہن نہ دیسن تے کو لازا یکدم چاسن تیرا جنازہ رہن نہ دیسن تے کو لازا پڑھو کلمہ تے تھیواں میں روانہ اگے جانے میرے حسین دا نانا پڑھو کلمہ تے تھیواں روانہ اگے جانے میرے حسین دا نانا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی برگاہ مقدسہ اندر ہدیہ درود و سلام نہایت ہی ادب و احترام دے نال عرض کرن تو بعد میرے واجب الاحترام دوستو بزرگو سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالق کائنات جل وعلا دی برگاہ مقدسہ اندر عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ ہر غلطی خطا تو محفوظ فرماوے اور کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے شیطان لعین دے شر تو منافقین دی منافقت تو مولا تعالی جل شانہ دا زندگی پناہ عطا فرماوے زندگی اسلام والی موت کامل ایمان والی عطا فرمائے دنیا آخرت دا دونوں جہان مولا تعالی جل شانہ ساڈے سب دے سونے فرمائے تساں بحضرات بخوبی واقف ہو یہ مہینہ رجب المرجب شریف دا مہینہ ہے بڑی عظمتاں دا بڑی شانہ والا مہینہ ہے اس مہینہ دے اندر کہ
کثیر تعداد کے اندر اولیاء کرام رضوان اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ اور اولیاء کرام رضوان اللہ مجمعین دے عرس مبارک بھی ہے نہیں۔ اور اس مہینے کی 27 تاریخ نو آخر الزمان نبی میرے اور تیرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب ذوالجلال دے نال ہم کلام بھی جا کے ہوئے سن، اور نماز دا تحفہ ساڈے واسطے رب ذوالجلال دے پیارے حبیب نے اپنی امت واسطے جڑا تحفہ لیاندے سی نماز دا، وہ اسی مہینے ہی لیاندا ہے۔ اور امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ دا عرس مبارک بھی اسی مہینے دے اندر ہے۔ اور چشتیاں دے بادشاہ، ہندوستان دے بادشاہ حضور سیدی و سندی خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا عرس مبارک بھی اسی مہینے دے اندر ہے۔ 6 رجب المرجب شریف آپ دا وصال بخمال ہے۔ اور حضور سیدی امیر معاویہ کاتب وحی، کاتب قرآن اور اس امت دے ماموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا عرس مبارک اس مہینے دے اندر ہے۔ خیر اس مہینے نو بڑیاں نسبتاں حاصل نے، دعا ہے اللہ تعالی جل شانہ سانو سب نو یہ مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے، رب ذوالجلال سانو سب نو اپنی بارگاہ دے اندر پکی سچی توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع تے جناب دے سامنے کلام کراں گا مختصر وقت دے اندر، ایویں چند اصلاحی گلاں کرنیاں نے، خوف خدا اور اصلاح معاشرہ۔ رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام دے اندر وہ بیان فرمایا، چند نصیحتاں نے وہ کرنیاں نے۔ رب دا قرآن فرماندا ہے نصیحت ہمیشہ وہی مندا ہے جڑا بندہ میرے کو ڈردا ہے، تو جڑا ڈردا نہیں انہیں کدے نصیحت نہیں مننی، جو مرضی ہو جائے، جنہ مرضی انہوں ڈراؤ، وہ دے سامنے اگر جہنم بھی ہوئے تو پھر بھی انہوں نہیں ڈرنا، کیونکہ رب کو جدوں نہیں ڈردا تو پھر انہیں جہنم کو کدوں ڈرنا ہے۔ اس واسطے بزرگان دین فرماندے نے جڑا بندہ رب کو نہیں ڈردا نا پھر ساری کائنات کو ڈردا ہے۔ جڑا بندہ رب کو نہیں ڈردا وہ ساری کائنات کو ڈردا ہے۔ جڑا بندہ رب تے رب دے حبیب دی بارگاہ تو ڈردا ہے وہ بندہ پھر کسی زمانے تو کسی تو نہیں ڈردا، صرف رب ذوالجلال دی ذات تے نگاہ رکھدا ہے۔ علامہ اقبال کلندر لاہوری علیہ رحمہ نے فرمایا سی موت کیا چیز ہے یہ تو ایک عالم معنی کا سفر ہے، نظر اللہ پہ رکھتا ہے مرد مسلمان، نظر اللہ پہ رکھتا ہے مرد مسلمان، موت کیا چیز ہے یہ تو ایک عالم معنی کا سفر ہے۔ فرمایا جڑا مرد ہوئے گا کفر دی گل نہیں، جنانے دی گل نہیں، بلکہ مرد دی گل اقبال نے کیتی ہے، جڑا مرد ہوئے گا وہ نگاہ ہمیشہ اللہ تے رکھدا ہے، اندر کل بھی رزق رب دی ذات دین والی سی، اج بھی رب دی ذات رزق دینا ہے، مرن تو بعد بھی رب ذوالجلال نے حساب کتاب لینا ہے، جنت بھی انہیں دینی ہے تے جہنم اپنے گناہوں دی سزا جڑی سانو ملے گی، جنت رب ذوالجلال نے اپنے فضل دے نال سانو دینی ہے۔ جنہیں فضل چا کیتا، جنہیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے فضل چا کیتا تو پھر ایتھے بھی معافی اگے بھی معافی، جی عدل کرن تے آیا تو پھر ایتھے بھی تے اوتھے بھی۔ اس واسطے اقبال نے کہا ہے کہ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مرد مسلمان، ارے موت کیا چیز ہے یہ تو ایک عالم معنی کا سفر ہے۔ مطلب ایک گھر چھڑ کے دوسرے گھر دے اندر جانا ہے۔ جڑا مرد ہے جدوں رب تے نگاہ رکھدا ہے پھر وہ زمانے کو نہیں ڈردا بلکہ زمانہ اودے کولوں ڈردا ہے، اور جڑا بندہ رب کو نہیں ڈردا پھر وہ تمام زمانے والے لوگوں کو ڈردا ہے۔ ہر وقت تھوڑا ہے، خلق کائنات جل شانہ دا پہلے پاک کلام، اس تو بعد چند حدیث مبارک عرض کر کے اجازت۔ رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام 3ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، فرمایا حبیب تسا نصیحت فرماؤ، اے میرے محبوب تسا نصیحت فرماؤ، اور نصیحت ہمیشہ فائدہ دے گی،
نصیحت کرو، نصیحت ہمیشہ فائدہ دے گی. کنو سیذکر من یغشا ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ. ان قریب نصیحت وہ بندہ منے گا جڑا رب کولوں ڈردا ہے. فرمایا حبیب تسا نصیحت فرماؤ قرآن قریب نصیحت فائدہ دے گی. کنوں ان قریب نصیحت انہوں فائدہ دے گی جڑا رب ذوالجلال کولو ڈردا ہے. الذی یصلی النار الکبریٰ، اور اس تو بڑا وڈا بدبخت دور رہے گا. یعنی جڑا بدبخت ہے، بے ایمان ہے، وہ کدے اس تو دور رہے گا، وہ کدے نصیحت نہیں منے گا. جڑا رب کو ڈردا ہے وہ ہمیشہ نصیحت منے گا. جب نصیحت منے گا تو بزرگان دین فرماندے ہیں جب رب ذوالجلال کو ڈرے گا، ڈر کے رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رستہ دیتا ہے، جو دین دیتا ہے، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دین لے کے آئے نے، جب اس دین تے چلے گا دنیا تے بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت اندر بھی کامیاب ہو جائے گا. اگے فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فرمایا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا نہ مرے گا نہ جیے گا. نہ مرے گا نہ جیے گا، نہ یعنی نہ مردہ ہوئے گا نہ زندہ ہوئے گا، درمیانی کیفیت ہوئے گی. بندہ جو بیمار ہوتا ہے، بندہ جو بیمار ہوتا ہے تو کی کیفیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ سب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اتھو نصیحت لاؤ، اس پکڑو کہ بندہ جدو بیمار ہو جاتا ہے انسان تے کی کیفیت داری ہو جاتی ہے. دعا منگتا ہے کہ مولا مینوں صحت دے دے، مولا مینوں صحت دے، میں ایس آزمائش کے قابل نہیں مولا جس آزمائش کے اندر تو مینوں پا چھڈے ہے. تو بزرگان دین فرماندے نے ایک ایسا بیماری برداشت نہیں کر سکتے، بیماری برداشت نہیں کر سکتے تے او جہنم دا عذاب، او جہنم رب ذوالجلال فرماندا ہے وہ نہ مرن گے تے نہ جین گے، یعنی درمیانی کیفیت وچ رہن گے. تو فرمایا حبیبا نصیحت تسا کرو، ان قریب نصیحت فائدہ دے گی کنوں جڑے رب کولوں ڈردے نے. اور پھر جنہاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نصیحت نو منے ہیں، من کے پھر چلے نے، تو خواجہ اجمیری تے کو داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ کے غوث پاک ورگے، غوث پاک میرا ورگے بنے نے، میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ ورگے اس دنیا تے ناکام آ گئے نے. اس واسطے ہر وقت رب دی بارگاہ دے اندر سانو رب دا خوف، رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر سانو سب نو ڈرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یار اساں کدھر غلط رستے تے نہیں جا رہے. انسان ہے، بزرگان دین فرماندے نے کہ مسلمان جدو تو گڈی خریدن واسطے جانا ہے نا، اور گڈی دے نال تینوں ایک ہدایت نامہ ملتا ہے، اگر اس ہدایت نامے دے مطابق اگر گڈی چلائیں گا ہر نقصان تو محفوظ رہیں گا اور گڈی بھی منزل مقصود تک لا پائیں گا. جدو اس ہدایت نامے سے چلیں گا چلان تو بھی محفوظ ہو جائیں گا، ہر کم تو محفوظ ہو جائیں گا. اس واسطے میں اور تساں زندگی دی گڈی چلا رہے ہیں، مینوں اور تانوں زندگی دی گڈی دا ڈرائیور بنایا گیا ہے، اساں ایک زندگی دی گڈی چلا رہے ہیں. نال بزرگان دین فرماندے نے سانوں ایک ہدایت نامہ ملیا ہے. وہ ہدایت نامہ کیڑا ہے؟ وہ قرآن اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر اساں او دے مطابق زندگی دی گڈی چلاواں گے تو منزل مقصود تک پہنچ جاواں گے، نہیں تو پھر درمیان 100 سانوں نقصانات اٹھانے پینے نے. جی میں بزرگ فرماندے نے مثال دیندے ہویا، بزرگان دین فرماندے نے کہ مسلمان گڈی چلان واسطے گڈی دیاں اپنیاں لائٹاں بھی قائم دائم ہون، ٹھیک ہون، اور بندے دی اپنی نگاہ بھی ٹھیک ہوئے. اگر بندے دی اپنی نگاہ نظر ٹھیک ہے لیکن گڈی دیاں لائٹاں ٹھیک نہیں، کسے نہ کسے ٹوئے ٹبے چ مار پائے گا. اگر گڈی دیاں ٹھیک نے اپنیاں نہیں ٹھیک، اپنیاں ٹھیک نے گڈی دیاں نہیں ٹھیک، پھر گڈی منزل مقصود تک نہیں پہنچتی، کدھر نہ کدھر ٹوئے ٹبے چ مار پائے گا. دونوں چیزاں درست ہونیاں چاہیے نے، روشن ہونیاں چاہیے نے. اگر اساں انہاں چ ایک چیز بھی خراب ہوئے گی پھر کدے نہ کدے سود دے ٹوئے ڈگاں گے،
کدے رشوت ٹوئے ٹباں گے، کدے حرام خوری دے ٹوئے ٹبے ڈگ پواں گے، کدے کسے غریب دا حق کھا جاواں گے، کدے کسے یتیم دا مال کھا جاواں گے۔ اس واسطے بزرگ فرماندے نے روشنی قائم ہوئے، اور وہ روشنی کتھوں لبدی ہے؟ وہ روشنی جڑی ہے قرآن حدیث تو روشنی ملدی ہے، قرآن کریم تو روشنی ملدی ہے۔ جدو قرآن کریم تو اساں روشنی لواں گے، اس جہان اندر بھی کامیاب ہو جاواں گے اور اگلے جہان اندر بھی کامیاب ہو جاواں گے۔ ہن اساں قرآن حدیث نو کن دے پیچھے چھڑ دیتا ہے، اپنی من مانی کرتے پھرنے ہیں، ساڈے دل نہ ساڈے اندر خوف خدا رہے، نہ مصطفیٰ علیہ السلام دے فرمان دا ساڈے اندر حیا رہے، جو چاہے ساڈا جی چاہے اساں کرنے ہیں، نمازاں بھی چھڑ دینے ہیں، روزے بھی چھڑ دینے ہیں، ہر شے چھڑ دینے ہیں۔ پھر جی آکھیو تے آکھ جی نماز ساڈا جی نہیں لگدا، پتہ نہیں کی مسئلہ ہے، ساڈا جی نہیں لگدا۔ جی کادا لگنا جدو اساں اللہ رسول دے نال ناتا جوڑے ہی نہیں۔ ایک صحابی رسول امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ اندر حاضر ہو کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ نہیں وجہ کی ہے کہ میں جدو اذان سننا 5 وقت میں وضو بھی کرنا، وضو کر کے میں مسجد آ جانا، نماز میں جماعت دے نال پڑھنا، لیکن پھر بھی یا رسول اللہ میرا جی نہیں لگتا، دل نہیں لگتا نماز۔ فرمایا یا رسول اللہ میں وضو بھی اچھی طرح کرنا، مسجد آنا بھی ذوق شوق دے نال، نماز بھی جماعت دے نال پڑھنا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نماز جی نہیں لگتا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس صحابی رسول نے جواب دیتا، اے میرے صحابی نگاہاں تو پاک کر لے، نماز دل لگ جائے گا۔ یہ آن والی امت نو نصیحت سی حقیقت اندر کہ فرمایا نگاہ نو پاک رکھ، نماز دل لگ جائے گا۔ اج اگر ساڈا نماز قرآن اور حدیث سننے دل نہیں کردا، نماز پڑھن واسطے دل نہیں کردا، تو بزرگان دین فرماندے نے معلوم ہویا ساڈی نگاہ ہی گندی ہے۔ تو جیڑی نگاہ گندی ہوئے، جیڑی نگاہ گندی ہوئے، او دا نہ قرآن دل لگدا ہے، نہ حدیث مصطفیٰ دل لگدا ہے، نہ رب دے گھر دل لگدا ہے، نہ نماز دل لگدا ہے۔ اگر ساڈی نگاہ پاک ہوئے ہر شے دل لگے۔ ہن ساڈی نگاہ ساڈے کن جڑے نے گانا دے اندر لہو لہو ڈرامہ دے اندر ساڈی آن والی نسل یہ اندر پی گئی ہے، دل نمازاں کیا دل لگنا۔ امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک شخص حاضر ہویا ہے، حاضر ہو کے عرض کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی کردا ہے میں تواڈے ہاتھ سے بیعت کراں تے اسلام لے آواں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اگے بڑھایا، صحابی رسول نے سرکار علیہ السلام دے ہاتھ مبارک تے اپنا ہاتھ رکھیا، سرکار نے فرمایا گواہی دینی پینی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ جل شانہ دا آخری رسول ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ دیواں گا۔ سرکار نے فرمایا جہاد بھی کرنا پینا، زکوٰۃ بھی دینی پینی، روزے بھی رکھنے پینے نہیں، نماز بھی پڑھنی پینی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام کراں گا پر بہرحال 2 کام نہیں کر سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ کیڑے 2 کام نے؟ عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو میں جہاد نہیں کراں گا۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے میں سنیا جڑا بندہ میدان جنگ چوں نس جاندا رب ذوالجلال دا اس تے غضب ہوندا ہے، اس واسطے میں جہاد نہیں کراں گا۔
اگلے سرکار صلوات والسلام نے ارشاد فرمایا دوسرا کم کیڑا ہی عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال دی زکات بھی نہیں دیواں گا کیونکہ میرے کو 10 اٹھنیاں نے اسے دے میں چارہ لیانا اسے دودھ چو کے بال بچوں کا گزارا کرنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا وہ ہاتھ پھڑے ہوئے سی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ چھڑ دیتا، سرکار نے فرمایا لا تدخل الجنت، جدو یہ کام نہیں کرے گا تو پھر جنت کی میں جاویں گا۔ اللہ کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صرف 2 کام نہیں کراں گا، 2 کام اساں سارے چھڈی بیٹھے ہیں، چھڑ کے تے پھر بھی جنت دی پکی امید رکھی بیٹھے ہیں۔ اللہ کہ صحابی رسول سی عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تہاڈی دید کر لئیے، تانوں تک لے تساں آخر زمان نبی ہو تے ہجے بھی میں جنت نہیں جانا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور جدو ایک کام نہیں کرے گا لا تدخل الجنت، او پھر تو جنت وچ کینج جائے گا؟ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ چھڑ دیتا اور میں تے تساں نمازاں بھی چھڑ جائیے، روزے بھی چھڑ جائیے، ہر شے چھڑ جائیے، چھڑ کے تے پھر آکھیے اساں پکے جنتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں فرمایا لا تدخل الجنت، پھر جنت وچ کینج جائیں گا؟ لیکن اج اساں نماز چھڑنے روزہ چھڑ دا ہر شے چھڑ دینا، ساڈے کول ہر دنیا دے کم واسطے ٹائم ہے، جے ساڈے کول ٹائم نہیں تو نماز واسطے ٹائم نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے علی شان ہے، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت ایک ایسا وقت آئے گا وہ رات لہب و لہب دے اندر گزارن گے، رات لہب و لہب دے اندر گزارن گے، کھان پین دے اندر گزارن گے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صبح جدو اٹھن گے تے بندر تے خنزیر بنے ہون گے، بندر تے خنزیر بنے ہون گے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمان ہون گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے علی شان حضرت ابو ہریرہ مروی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہاں مسلمان ہون گے، آخری زمانے میری امت کچھ ایسے لوگ ہون گے جڑے رات لہب و لہب دے اندر گزارن گے، کھان پین دے اندر گزارن گے، صبح جدو اٹھن گے بندر تے خنزیر جیسیاں انہاں دیاں شکلاں بنیاں ہون گیاں۔ حضرت ہن تک یہی سن دے نا کہ حضور دی امت دی شنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت دی شکلاں نہیں بگڑنیاں، سرکار نے خود فرمایا بندر تے خنزیر بنے ہون گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسلمان ہون گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہاں وہ کلمہ بھی پڑھتے ہون گے، روزہ بھی رکھتے ہون گے، اچھے کم بھی کرتے ہون گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیوں؟ سرکار نے فرمایا وہ گانے باجے سنتے ہون گے۔ ساڈی نوجوان نسل تو کوئی نہ سن دینا، ٹائم ہی کوئی نہیں، نماز واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں۔ آپ بازار چلے جاؤ بھریاں ہوندیاں نے گلیاں تھڑیاں دکاناں دیاں کناں ٹوٹیاں لا کے بیٹھے ہوندے نے۔ ایک انگریز نے بیان دیتا ہے، انگریز نے انہوں نے کہا انگریز نے بھی مینوں مسلماناں دے نال لڑائی جنگ کرن دی ضرورت نہیں، نہ بم مارن دی ضرورت ہے۔ دوسرا انگریز پوچھتا ہے وہ کیوں یار؟ کہتا ہے میں مسلماناں اندر آلات ہی ایسے بھیج دیتے ہیں اندر ویسے ہی خسرے بن گئے ہیں، تو خسرے نال کہدا جہاد ہوتا ہے، کہدی لڑائی ہوندی؟ کہتا ہے میں مسلماناں اندر آلات ہی ایسے بھیج دیتے ہیں، یعنی ایسی چیزاں بھیج چھڑیاں نے۔ موبائل سب تو بڑا زنا دا اڈا ہے، یہ جدوں دا موبائل آیا ہے انہیں جوانیاں لٹ لیاں نے، جوانیاں لٹ لیاں نے، نبضاں ٹھنڈیاں پہ گئیاں نے۔ اور پہلا نوجوان بازار چلتا سی انج لگتا سی نوجوان جا رہا ہے، ہن دا 18 سال دا 20 سال 26 سال دا نوجوان جدو بازار چلے انج لگتا ہے جی میں خسرا ہی جانا پیا ہے۔ پہلا مرد سن، مرد لگتے سن، اے چھاتی اگے نکلی ہوندی سی، پتہ چلتا سی کہ مرد جا رہا ہے۔ ہن بازار جاندے انج لگتا ہے جی میں خسرا جانا پیا ہے، 2 کلو دا وزن نہیں چک سکتے۔ ہن موترن جانا ہوئے ٹٹی کرن جانا ہوئے تو موٹر سائیکل تے جانے ہیں۔ انہیں کہا مسلمانوں اندر حالات ایسے بھیج چھڑے نے، ایسے انہیں کہا مسلمانوں اندر میں حالات بھیجے نے کہ سانو بم بانن دی ضرورت کوئی نہیں، اپنے اندروں کھوکھلے ہو گئے نے۔
لڑائی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، بغیر لڑائی تو مسلمانوں سا پتہ کر لیا ہے۔ واقعی انہیں جدوں دا موبائل گھلے ہے ساڈے کڑیاں منڈے خراب ہو گئے نے، پہلوں نے بے ایمان نے وہ ٹی وی VCR بھیجیا، ادو کوئی گھٹ بے حیائی ایسی، ہن موبائل آ گیا ہے، ابے کول وکھرا موبائل، پتر کول وکھرا موبائل، جنانی کول وکھرا موبائل، کڑی کول وکھرا موبائل، ہر بندہ بسترے لگا پیا ہے۔ ابا آواز دے میرے پتر پانی دے بھی، ٹھہر ٹھہر ابا میں ذرا آ رہے ہیں، میں ذرا ویکھ لواں، ابا بھویں پھڑک جاوے وہ موبائل دی جان نہیں چھڑنی اس قوم تے دا میں آکھنا عاشقا تیریاں اکھیاں موبائلاں وچ رہ گئیاں، لٹ گئی جوانی نبضاں ٹھنڈیاں پہ گئیاں۔ ہن ساڈیاں جڑیاں اکھاں نے نا موبائلاں چ ہی آئے نے، اللہ رسول دے سانو یاد بھول گئی ہے۔ ہن کڑی ہے وہ اپنے بستر لگی پئی ہے، منڈا ہے وہ اپنے لگا پیا ہے، ابا ہے وہ اپنے بستر لگا پیا ہے، کادی تربیت کرنی؟ ہن ماں ہے پہلا پتر ہوندے سن، ماں چک کے سینے نہ لا کے اللہ دی لوری دیندی سی، ہن پتر ہوے بڑا سارا لتر آ گیا، انہیں ڈوری مون لانا اگے سٹ دینا، جدوں نے 4-5 سال دا ہونا ہے بعد انہیں ڈوری مونی بن جانا ہے، پھر وہ ماں تے پیو دی گربان نو پی جاندا ہے، اندا ابا ذرا سیدھا ہو جا ہن ذرا انج نہیں۔ اور پہلا کوئی خوف خدا ایسی ماواں جڑیاں چنگیاں سن اولاداں نو سینے نال لاندے سن، ہن انگریز نے ریڑی تے پھیتا جا گھلیا ہے، بازار جانا جدھر جانا پتر نو دے وچ سٹیا تے کھیلی گئے تے محبت میں کہ گھٹا آنی ہے۔ پہلا ماواں جڑیاں سن پتر نو بیٹی نو چھاتی دے نال لا کے لجاندیاں سن، اللہ دا ذکر سناندیاں سن، ہن پتر روے تے او اگوں ڈوری مون سٹ دینا، لتر سارا آ گیا وہ سٹ دینے ہیں، پتر جدوں 4-5 سال دا ہوندا ہے وہ پھر ڈوری مون ہی بن جاندا ہے، وہ پھر کدے کسے نال لڑائی کدے کسے نال، حتیٰ کہ ماں اگر خرچہ نہ دے تے ماں وندیاں اماں جے خرچہ نہیں دینا تو پستول مار گولی مار کے تین ویسے مار دینا، چھتی 20 روپے کٹ دے تھے، وہ اماں ہی پھر ڈردی دینے، پھر آنے مولوی صاحب ذرا دعا کرے نا، دعا ذرا کر، میرا پتر بڑا خراب ہے، تیرا کھانا خراب پتر نے آپ خراب کیتا ہی۔ جدوں دا موبائل نہیں سی، اور سچ دسو مسلمان جدوں دا موبائل نہیں سی زنا کوئی عام ہے سی؟ ہن موبائل آ گئے نے، رات نو پتہ نہیں کی گندیاں تے کی ویکھدے ہیں، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، جوانیاں ویسے ہی ختم ہو گیا۔ انگریز نے سروے کیتا ہے، انگریز نے سروے کر کے انہیں دسیا ہے کہ سب تو زیادہ پیسہ میں انٹرنیٹ دا ملک پاکستان چو کما رہے ہیں، اور سب تو زیادہ گندیاں فلماں فلماں سب تو زیادہ پوری دنیا میں پاکستان پہلے نمبر تے جا رہے ہیں، بغیر تین پہلے نمبر تے۔ ہاں یہ ملک غریب ہے، یہ ملک غریب ہے، 100 دا نوٹ بڑا وڈا لگتا ہے سانو، جدو مسجد دینا ہوئے نیٹ دا پیکے لوانا ہو تو پھر چھوٹا ہے۔ موبائلہ نے آ کے ہن مردار تھے پارکیں پے ہوندے لتاں اتاں کر کے، میں ذرا میری سیلفی لویں میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کہ تو مردار رکھدا پیا، تو کیسا لگ رہے ہیں، تو یاد کر کے آئے ہیں بارڈر تے ہندوؤں دے نال تے تینوں اچھا دسی تو کیسا لگ رہا ہے، مردار لگدا پیا۔ موبائل نے سیلفیاں نے آ کے ساڈا بیڑا ہی غرق کر دیتا، انج غرق کر دیتا، ادھر اپنیاں کنیاں موتاں واقع ہو گئی نے۔ میری ذرا سیلفی لویں، 2 ٹریناں ادھروں آن گیا تو میں وچ کھلواں گا، میری ذرا سیلفی لویں، سیلفی لیندے لیندے ٹرین آئی، انہیں پکی سیلفی لئی تے ہوئی لائے گی۔ حقیقت کہہ رہے ہیں، اج انج موتاں واقع ہو رہی نے، ساڈا بیڑا گھر سیلفیاں نے کر دیتا۔ پارک کے لتاں اتاں اما بھی پئی ابا بھی پیا، سارے پے نے، لتاں اتاں کیتی پے نے، پھر ذرا دسی میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کہا اما بھی مردار لگتی پئی رلے، تو بھی مردار لگتا پیا، تیرا کھانا خراب اجے تو غریب ہے، ابے کول موبائل وکھرا، اما کول وکھرا، پتر کول وکھرا، بیٹے کول وکھرا، پوتے کول وکھرا، پوتی کول وکھرا، تے ہجے آندن گھر دے حالات ماڑے میں بڑا غریب ہاں، میں کہا جے تو غریب ہے تے امیر کیڑا ہوئے گا؟ ایک قوم اجے غریب ہے، رات نو کناں ٹوٹیاں لا کے پتہ نہیں اللہ خوف اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، رات نو پتہ نہیں کی ایک کنجر خانہ ویکھ دے نے، جو زمانے دے ویکھ دے نے، ایڈے بولے بالے تساں نہ بنو، پتہ تانوں بھی سارا ہے۔ لڑکیاں ہو گئیاں کناں ٹوٹیاں لائیاں نے، ہائی لو میں ادھر سوئی ہوئی ہوں تے پاپا میرے ادھر لاکھ لانا ڈوب کے نہیں مری۔ ہن جدوں دے موبائل آئے نے، اپنی مرضی دے شادیاں، اپنی مرضی دے شادیاں، میں اکثر جمعے جاگدا ہوں نا بے کتا کھوتی بھی اپنا آپ لبے تے مسلمان دی دھی بھی اپنا آپ لبے، تے کہدا انگریزاں دا فرق رہا۔ انگریز نے بیان دیتا سی آج 200 سال پہلے، انہیں کہا سی وقت ایسا آئے گا میں مسلمانوں کے اندر ایسا وقت لے آواں گا
مسلمان دی دھی اپنا فرنڈ بوائے آپ لبے گی. آج جو لب رہے ہیں کہ نہیں لب رہے؟ آج یونیورسٹیاں چلے جاؤ زنا دے اڈے بنے ہوئے ہیں. حقیقت کہہ رہے ہیں. یونیورسٹیاں کالج زنا دے اڈے بنے نے. آپ پنجاب یونیورسٹی جی ایڈی وڈی یونیورسٹی نے میں پیشاب یونیورسٹی آخنا ایڈی وڈی یونیورسٹی یہ آئے دیاری ویکھیا کرو ویڈیو بن کے آندیاں نے. اج لڑکیاں زنا کرے اتنے پڑھیاں گئیاں اج اتنے پڑھیاں گئیاں اج اتنے پڑھیاں گئیاں. تعلیم جو ایسی ہے جدوں دی تعلیم آئی ہے انہیں سارے مسلمانوں نے مکا چھڈے. پہلا قرآن حدیث والی تعلیم سی بڑیاں دا حیا سی چھوٹیاں دا حیا سی. ہن کوئی حیا شرم نہیں رہا. حیا مک گیا. امام دا حیا نہیں ماں پیو دا حیا نہیں. اپنی مرضیاں دی شادیاں ابے نوں دال آنا کہ بھائی نہیں جتھے تسا میری شادی کرو میں اتھے کرا لواں گا. پتہ تاں لگدا چوری چوری پتہ تاں لگدا 6 مہینہ بعد کڑی گھر لے کے آ جانے. ابا ہن شدہ بس ہو جاندا ہے ہن کی کراں. یہ واسطے کی وجہ سے کدے غور کیتا ہے کہ سب تو بڑا موبائل جڑا ساڈے واسطے فتنہ ہے یہ انگریز نے کوئی ساڈے فائدے واسطے نہیں کڈیا. خاص طور جڑی ہن ساڈی نویں نسل آ رہی ہے وہ یہ غلط استعمال کر رہی ہے. انتہائی غلط استعمال کر رہی ہے. تو پھر امید رکھی بیٹھے ہیں اسا جنتی ہیں. نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول دا ہاتھ چھڈ دیتا سی. حتیٰ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان عالی شان ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ گانے دی آواز سندا ہے گانے دی آواز سندا ہے قیامت تل دن شیشہ پگھلا کے وہ کنا چ پایا جائے گا. وہ کنا چ پایا جائے گا. اج کوئی نہیں کوئی روکن والا ہی کوئی نہیں کوئی پوچھن دسن والا ہی کوئی نہیں. مولوی دے آپ لگے نے. مولوی نے کہا دی شدی حق بیان نہیں کرنی کیونکہ انہوں نے اپنے گھر والے سیڑھی لگی ہوئی ہیں. مولوی نے آپ نیٹ لوائے ہوئے نے. میں رات کو دیکھ رہا تھا بہت بغیرتی ہو رہی تھی. بغیرتی جو تو کتنے ویکھیا جی میں ٹی وی تے ویکھیا بھی ٹی وی رکھنا تیرے واسطے ضروری ہے. خبراں واسطے رکھیا خبراں صبح اخبار تے میں کہ نہیں آندیاں اخبار تے بھی تے پڑھ سکتے سن. او بزرگ فرماندے سن جدو دیر بزرگ فرماندے نے کہ بکریاں دا ریوڑ انی دیر تک نہیں لٹیا جاندہ جنی دیر تک آجڑی سویں نہ یا غافل نہ ہو جاوے. ادو ہی لٹیا جاندہ جدو آجڑی سو جاوے یا غافل ہو جاوے. اج نہیں تو جدو آجڑی ہوشیار رہے سویں نہ دائیں باں نہ ویکھے پھر بکریاں دا ریوڑ نہیں لٹیا جاندہ. اے حضور صلوات والسلام دی امت دی رکھوالے جدو بلال حبشی ورگے تے میاں شیر ربانی ورگے تے بلے شاہ کسوری ورگے تے پیر وارث شاہ ورگے ایسا نہ انی دیر تک حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا ریوڑ نہیں لٹیا گیا. ہونے دے جڑے رکھوالے نے وہ بھی سبحان اللہ نے اینو لٹ انگریز لٹ گیا. ہر شاہی ساڈی انگریز ہر شاہی میل مول کے لے گئے ہر شاہ. اور سانو احساس تک نہیں کہ ساڈی ہر شاہ لٹی گئی ہے. پھر بھی ساڈے اندر احساس نہیں. احساس ختم ہو گیا ہے. بالکل احساس ختم ہو گیا ہے. اساں کدے غور فکر کیتا ہے کہ یار اج میری نماز فجر قضا ہوئی ہے آیا کہ میں رات نو کدھر بہ کے کسی نے گندی مجلس تو نہیں کی تھی وہ دا وبال میرے تے پہ گئے ہوئے. کدے سوچے یار آیا میری نماز فجر قضا ہوگی رات نو میں کسی مزدور دا حق تا نہیں مار کے گھر لے آیا. ایسا کدے سوچے کہ یار میری اولاد کی وجہ ہے میری اولاد تو میری بڑی فرما بردار سی آج یہ میری گربان میں پہ گئی ہے میرا کہنا نہیں منتی آیا میں نے کدھر حرام تو نہیں کھوایا. کدے سی سوچے نہیں اساں نے بس فضل ربی ہے منگیا کسے کو نہیں بجے بھی ٹڈی ہے آن دیو منگیا کسے کو بجے بھی ٹڈی ہے لے آؤ تے کھانا گند تے نہ برفی دا دینا. میں کہا ٹٹی کھانی ہے تے نہ ٹٹی دا دیو نا برفی دا نہ دیو نا. ادھی کدے سوچے کہ یار ساڈی نماز ظہر قضا ہو گئی ہے کی وجہ ہے میں جاندہ جاندہ کسی کا دل تو نہیں دکھایا کہ جڑی میری نماز ظہر ہی رہ گئی ہے یا میں کہ رب ذوالجلال دی نافرمانی کیتی ہوئے تو رب نے اپنی بارگاہ دے اندر جھکن دی مینوں توفیق ہی نہیں دیتی رب نے مینوں اپنے گھر تو دور رکھے ہے. کدے اسی سوچے ہے کہ یار اج نماز عشاء میرے کو قضا ہوگی کی وجہ ہے میں تو کدے نماز عشاء جماعت نال کدے چھڈی نہیں ساری زندگی جماعت نال پڑھتے رہے ہیں اج جماعت نال کیوں رہ گئی یار کی وجہ بن گئی ہے کہ یار میں دائیں بائیں دیکھاں کہ یار میں کسی مزدور دا حق کھادا ہوئے یا میں کسی کولوں کسی نے زیادتی کیتی ہوئے یا کسی یتیم تے کسی مسکین دا دل دکھایا ہوئے یا میں کو رب رسول دی نافرمانی کیتی ہوئے
یار شاید تامے کو رہ گئی. اسے کہتے سوچے اسے سانو کوئی احساس ہی نہیں, سانو اس چیز کا احساس ہے کہ یار اج میرا مال تھوڑا وکیا ہے, اج میری دیہڑی نہیں لگی. سانو دیہڑی دی فکر ہے. اسے کہتے سوچے کہ یار میرے کو نماز تہجد رہ گئی ہے, کی وجہ ہے؟ رات میں کیڑا ایسا کام کر کے سوتا کہ رب ذوالجلال نے اپنے گھر دے اندر یا اپنی بارگاہ دے اندر جھکن دی مینوں توفیق ہی نہیں دیتی. اے یار میں نہیں کیتا, میرے گھر دے اندر آیا, میری اولاد تک کدھر غلط کام نہیں کر رہی جڑا ہوندا وبال میرے تے پے رہے ہے. اسی کدے سوچے کوئی نہیں, سانو ایک ہی سوچ ہے بس کمانا ہے, راتوں رات لکھاں پتی ہو جانا. بس مال آوے بھویں حرام داوے تے بھویں حلال داوے آنا چاہیے. نہ مسلمان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے اپنے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 23 اندر نقل فرمایا ہے, جڑا کسے کو مال لٹیا ہی نہ, رشوت دا مال جڑا کسے کو لیا یا سود دا مال کسے کو لے کے کھدے, توبہ دے نال معافی نہیں ہونی جنی دیر تک وہ مال واپس نہیں کیتا جاوے گا. اگر وہ بندہ خود مر گیا ہے او دے ورثاء نو واپس کرو, اگر ورثاء نہیں او دی طرفوں مسکین تے یتیم نو صدقہ کر دے او دی طرفوں. اس واسطے رشوت سود لین تو پہلا سوچی کہ مر کے قبر جانا ہے تے منہ رسول اللہ نے وکھانا ہے. بلے شاہ تاجدار قصور نے فرمایا سی, بلے شاہ میاں پتہ تد لگ سی چڑی آسی جد ہاتھ بازاں. بلے شاہ میاں پتہ تد لگ سی چڑی آسی جد ہاتھ بازاں, یعنی جڑو فرشتے نے ہاتھاں جائے نا لگ ادو سانو پتہ جائے گا. اس واسطے مسلمان بزرگان دین فرمانے نے ہر نماز پڑھ کے, بلکہ امام شافعی علیہ رحمہ دا قول ہے, امام شافعی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماندے سن ہر نماز پڑھ کے آخری زندگی دی آخری نماز ہے, دوبارہ نصیب نہیں ہونی. اگر نصیب ہو جاوے تو آکھے مولا تیرا فضل ہے, دوبارہ پھر گھر بلا لے. اس واسطے جدو نماز رہ جاوے, قرآن شریف صبح پڑھتے ساں ساڈا قرآن رہ گیا ہے, ذرا گرے باندھ اندر ذرا جھانکنا ہے, سوچنا ہے, غور و فکر کرنا ہے کہ یار میں ایسا کام کیڑا کیتا ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنے گھر دے اندر مینوں آنا پسند ہی نہیں کیتا, مینوں بلایا ہی نہیں. وہ سوچاں گے کہ نہیں. اس واسطے نگی چادر تان کے سو گئے, مالک چور پہچان کے سو گئے. اساں موٹی چادر پا کے سکون نہ سوتے ہیں, ادو جاگاں گے جدو قبر جاؤں گے تو پھر جاگن کا کی فائدہ. نگی چادر تان کے سو گئے, مالک چور پہچان کے سو گئے. لٹن والیاں نے رج کے لٹیا, جاگن والے جان کے سو گئے. انگریز ساڈی ہر شے عزت ایمان ہر شے لٹ لے گیا, ساڈی اولاد نو اپنے قبضے چ کر گیا. جی ساڈی اولاد ہے تو ساڈے اپنے قبضے چ نہیں. کوئی ہے ابا کہ میرا پتر پانی دا گلاس دے ہوندا, ابا ٹھبر کر ذرا موبائل تھوڑی دیر رہ گیا, گیم ذرا پوری کر لوں. پھر ایسی گیماں اس انگریز نے کڈیاں نے, تاں تو انہیں بیان دیتا ہے. انہیں کہا بم مارن دی تے لڑائی کرن دی کوئی ضرورت نہیں رہی. انہوں مسلمانوں نے خسرا ہی اندروں ایسا کر چھڈیا ہے تے خسرا نہ کدے لڑائی نہیں ہوندی, لڑائی ہمیشہ مرداں نال ہوندی ہے. تے انگریز سانو خسرا آکھدا ہے, جیڑا بے ایمان خود خسرا سی اج وہ ساڈی اولاداں نو خسرا بنا گئے. اس واسطے اپنی اولاد تے نگاہ رکھ کہ تیری اولاد کدھر غلط یاراں نال تے نہیں پھر رہی, کدھر غلط کدھر کسی دکان تو چوری چیز چک کے نہیں کھا رہی, کدھر لہب و لہب گانے اندر میری اولاد تے نہیں موجود مصروف ہے. او دے جدن رات لگی ہوئے تے او دا وبال میرے تو اج کی وجہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدو گناہ چھپ کے کیتا جاوے تو رب ذوالجلال صرف انہوں سزا دیندا ہے, جدو گناہ عام ہو جائے تو پھر سزا بھی عام ہو جاندی ہے. اج گناہ عام نہیں ہو گئے, نچن ٹپن گانے شادیاں ویاواں تے عام نے, اویں پہ پوچھ لو تے پیسہ کوئی نہیں. شادی ویاہ کرنی ہوئے تے خسرے لے آنے ہیں, پتہ نہیں بینڈ باجے لے آنے ہیں, مووی والے لے آنے ہیں, پتہ نہیں کی لے آنے ہیں. اور مسلمان اوتھے ساڈی کتے غیرت مر جاندی ہے. مووی والا غیر بندہ ہوئے تے ساڈی دھی بہن دی تصویر بنا جاوے, اوتھے ساڈی غیرت مر جاندی ہے. اگر مولوی آکھے کہ یار اپنی دھی بہن دی تصویر ذرا میرے نال کھڑے ہو کے دینا تے فوراً غیرت جاگ پیندی ہے, پشتا لے کے آ جانے مولوی صاحب تو کون ہونا میری دھی نال تصویر کھچان والا.
تے وہ مووی والا ماما لگدا ہے جڑا بے ایمان پیسے بھی لے جاوے نال جہنم بھی دے تے نالے تھاڈی دھی بہن دی تصویر لے جاوے لجا کے باہر بھویں ننگی کر کے بھیج دے اوتھے ساڈی مسلماناں دی غیرت کتھے مر جاندی ہے اپنی غیرت نو جگا بزرگان دین فرماندے نے ہر چیز واپس آ سکتی ہے ایک ایمان تے ایک عزت واپس نہیں آ سکتی حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے اپنی کتاب احیاء العلوم شریف اندر نقل فرمایا ہے آپ فرماندے نے بی بی دا ایک وال غیر محرم دے سامنے ننگا کرنا انج ہے جی میں پٹ ننگے کرنے بجا پہ جائے آج ساڑیاں دھیا بہنا ساریاں ننگی ہو گئی نے ملہ دیا ننگی ہو گئی نے پیران دیا ننگی ہو گئی نے باقی کی رونا ہونا اقبال نے سچ کیا سی نا تم بِإِذْنِ اللہ کہہ سکتے جو رخصت ہوئے مجاور رہ گئے یا غور کن اقبال نے کیا سی تیرا امام بے حضوری تیری نماز بے سروری تیرا امام بے حضوری تیری نماز بے سروری ایسے امام سے درگزر کر ایسی نماز سے درگزر کر انہاں جڑا بے ایمان امام خود گھر ٹی وی لائی بیٹھا ہے انہیں تینوں کا دا حضور قلبی سکھانا ہی لوگ کہیں سخت بول دے میں کہا سرکار میں سخت تاں بولنا میں کہتے مسجد دے قرآن چک کے نہیں ویس کے آیا لوکی قرآن لیا کے دین ایتھوں مولوی صاحب بن کے جا واپس ہی کر کے آویں اسا حق بیانی کرنی تے مرنا ہے مر کے رسول اللہ نو وکھانا ہے دھوکا کسی نے نہیں دینا کہ جی میں کتاب لینی مینوں دیو کتاب لینی تو لکھ کے دے لیا کے دے آپ لیا کے دے جن لیا کے دینی ہے اے نہیں وہ کتاب ادھروں لے کے آوے دوسری گلی کتاب چکی دے واپس اینو منافقت آکھدے نے حق بیانی تاں کرنا نہ میں کانا دے نہ میں کانیاں گلاں کرنا وا میں کسی کو اللہ دی مہربانی نال کدے جا کے نہیں کیا اس واسطے میں حق بیانی کرنا وا اقبال نے کیا سی نگاہ اللہ پہ رکھتا ہے مرد مسلمان رب ذوالجلال تے نگاہ رکھ جو رکھیں گا رب کل بھی رازق سی آج بھی رازق ہے اس واسطے ہی آخری پیغام دیواں گا اپنی دھی بہن نو گھر دے اندر برقع پوا کے رکھ لٹیرے ڈاکو رہزن تیری عزت برباد کرنا چاہتے نہیں اور اسلام والے تیری عزت نو محفوظ کرنا چاہتے نہیں اقبال نے کیا سی پیوستہ رہے شجر سے امیدوں کو باہر رکھ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستہ رہے شجر سے امیدوں کو باہر رکھ ہوندہ ہے علماء دے نال لگ جا جی آج خداں ہی کل تیرے تے باہر آ جائے گی جدو ٹوٹے گا جی میں یزید جہنم دا بالن بن جائی تم ہی جہنم دا بالن بن جائے گا حسین جی میں جنت دا سردار بنے وقت آ جائے گا تم ہی حسین دی قیادت جنت جانے گا دعا کر مولا تعالی جل شانہ آنا جانا قبول فرمائے وما